جزاکم اللہ جی۔ بشیر احمد صاحب ملائیشیا سے پوچھتے ہیں ٹی وی گھر میں رکھنا کیسا ہے؟ کیا یہ بات صحیح ہے کہ جس گھر میں ٹی وی ہو رحمت کے فرشتے داخل ہیں؟ جس گھر میں ٹی وی ہو تو ٹی وی کا استعمال اگر ناجائز ہے تو پھر گھر میں رکھنا بھی حرام ہے، اور اگر استعمال اس کا جائز ہے اور یہ اطمینان ہو کہ ناجائز کی طرف تجاوز نہیں کریں گے تو رکھنا بھی جائز ہے۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ عام آدمی کو اس کی اجازت نہیں دی جائے گی ٹی وی گھر میں رکھنے کی، کیونکہ ٹی وی میں 99% خرافات ہی ہیں۔ تو یہ تو کوئی بہت ہی اہم شخص ہو جس کو کوئی خاص قسم کی نیوز دیکھنی ہو یا کوئی ایسی ڈاکومنٹری دیکھنی ہو جو مفید ہے، تو آج کل انٹرنیٹ پر سب کچھ موجود ہے۔ تو اس لیے خامخواہ میں ٹیلی ویژن کو گھر میں لا کے رکھنا اور اس میں اپنے آپ کو گناہوں کی طرف دھکیلنے کے مترادف ہے۔ تو ایسے شخص کے لیے جس کو کسی بھی درجے میں گناہ کا خطرہ ہو، اپنے بارے میں یا اپنی فیملی کے بارے میں، آپ نے ٹیلی ویژن کسی ضرورت سے رکھا تو آپ کیسے اس پہ کنٹرول کر سکتے ہیں؟ آپ کے بچے دیکھیں گے۔ تو اس لیے اس میں احتیاط ہی کے پہلو کو ترجیح دینی چاہیے۔ ہاں کوئی ایسی شخصیت ہے جس کو بہت سخت ضرورت ہے، بار بار اس کو نیوز چینل دیکھنے پڑتے ہیں اور انٹرنیٹ پر اس کے لیے یہ مشکل ہوتا ہے، تو اس کے لیے اجازت ہے، اس لیے اجتناب کرنا چاہیے۔ باقی ہر ایک کے لیے ہم حرام نہیں کہہ رہے، اس کو ناجائز نہیں کہہ رہے، ضرورت کے موقع پر گنجائش ہے، مگر یہ کہ ضرورت کا فیصلہ خود کرنی ہے، عام طور پر ضرورت نہیں ہوتی لوگوں کو۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی۔ یا سے یعقوب صاحب نے پوچھا ہے کہ سر کے بالوں کے درمیان میں مانگ نکالنی چاہیے یا سائڈ پر بھی نکال سکتے ہیں؟ سائڈ کی جو مانگ ہے نا، یہ مسلمانوں میں صدیوں میں کبھی بھی اس کا رواج نہیں رہا ہے۔ یہ انگریزوں کے بر صغیر میں آنے کے بعد جب ان کے بال دیکھے مسلمانوں نے، فیشنیبل بال، کوئی سر پہ کٹورا رکھ کے بال کاٹ رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا لڑکوں میں ایسا بھی ہے کہ کہیں سے بال منڈے ہوئے ہیں، کہیں سے، اور بعض تو ایسے فیشن اختیار کیے ہیں جیسے جنگلی چوہا ہوتا ہے نا، اس کے کانٹے ہوتے ہیں، باقاعدہ یہ فیشن ہے۔ تو یہ ساری غیر مسلموں سے چیزیں آئی ہیں ہمارے معاشرے میں۔ اسلام میں زینت اختیار کرنے کا حکم ہے۔ زینت کہتے ہیں اللہ نے آپ کو جیسا بنایا ہے اسی کو ذرا زیب و زینت اور آرائش یعنی اس میں کر دیں، جیسا بنایا ہے اس میں کانٹ چھانٹ کی کوشش نہ کریں۔ جیسے آپ کی ناک اگر موٹی ہے تو ٹھیک ہے وہی ہے، پتلی نہیں کر سکتے آپ اس کو، یہ جائز نہیں ہے۔ دانتوں میں اگر آپ کے خلا نہیں ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دانتوں میں خلا پیدا کرنے سے منع کیا ہے۔ ہاں دانتوں کو زینت اختیار کرنا جائز ہے کہ آپ کے دانت پیلے ہیں تو آپ ان کو مانج کے سفید کر لیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی طرح سر کے بالوں کی ایک قدرتی شیب ہوتی ہے۔ یہ مسئلہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ 3 قسم کے بال ہیں، وہ میں بھی زیادہ مزید ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، یہ پہلے یہاں سے بیان JTR میڈیا سے کیا جا چکا ہے کہ بالوں کی 3 کیفیات ہیں جو کہ جائز ہیں۔ تو بیچ کی مانگ بھی نکال سکتے ہیں۔ جو سائڈ کی مانگ ہے یہ بھی کراہت سے خالی نہیں ہے، کیونکہ یہ تغییر خلق اللہ کی ایک شبہ ہے اس میں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اللہ کی تخلیق کو آپ بدل رہے ہیں، لیکن یہ غیر مسلموں سے یہ چیز آئی ہے مسلم معاشرے میں، اور فقہا نے اس کو مکروہ لکھا ہے، ناپسندیدہ لکھا ہے۔ اس لیے افضل یہی ہے کہ بیچ کی مانگ نکالی جائے، اور سائڈ کی مانگ نکالنے کو ہم حرام نہیں کہتے، لیکن کراہت سے بہرحال یہ خالی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ جی۔